سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ ذو جلال نے اپنے پیغمبر کے ذریعے امت کو یہ بات سمجھا دی ہے کہ یہ وہ ہستی ہیں جو جنت کے شہزادے ہیں۔ ہمارا ایمان ہونا چاہیے یہ جنتی شہزادے ہیں، ہمارا ایمان ہونا چاہیے یہ اللہ کے رسول کے پھول ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ ان کی محبت بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ جتنا بڑا انسان ہوتا ہے اس کو اتنی مصیبتیں آتی ہیں۔ اگر سیدنا حسین شہید ہوئے تو ان کے والد سیدنا علی بھی تو شہید ہوئے، اگر سیدنا حسین شہید ہوئے تو سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہما وہ بھی تو شہید ہوئے، سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تو شہید ہوئے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی تو شہید ہوئے، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہوئے۔ اور اگر روایت کو دیکھا جائے تو اللہ کے رسول بھی شہید ہوئے۔ کیسے؟ فرمایا جب آپ آخری وقت میں صحابہ کو کہہ رہے تھے ما زالت، وہ جو یہودیہ عورت نے کھانے میں زہر ملایا تھا اب وہ میری شہرت کو کاٹ رہا ہے۔ اس روایت کی روشنی میں علماء محدثین کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی یہ جو حدیث ہے اس کی روشنی میں آپ بھی شہید ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ تک یہ شہادت کا سلسلہ ہے، یہ شہادت ان کو نصیب ہوتی ہے جن کا مقام بڑا ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے پھول کے کچھ پیغامات ہیں، وہ سن لیجیے اور ہم اپنی بات کو مکمل کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پھول سیدنا حسین، ان کا اخلاق کتنا تھا۔ ایک شخص نے ان کے بڑے بھائی حسن کو بہت برا بھلا کہا، انہوں نے اس کو بلایا اور مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ میں 40 درہم تھما دیے اور کہا مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ خاصے آج کل پریشان ہیں، یہ تم لے لو اور اپنی گزر بسر کرو، لیکن میں ایک آپ کو بات بتاؤں، گالی گلوچ نہ یہ اسلام میں جائز نہیں۔ 40 درہم بھی دیے اور سبق بھی دے دیا کہ گالی گلوچ اللہ کے رسول نے اس سے منع کیا ہے۔ خادم شوربے کا پیالہ لے کر جا رہا تھا تو ان کے کپڑوں پہ گر گیا، ابھی انہوں نے کچھ کہا نہیں، خادم کہتا ہے والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والا، کہتے ہیں میں نے غصہ نہیں کیا، کہتے ہیں والعافین عن الناس، کہتے ہیں جاؤ میں نے معاف بھی کیا، پھر وہ پڑھتا ہے واللہ یحب المحسنین، کہتے ہیں جاؤ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ قرآن کی آیت کو پریکٹیکل پیش کرنے والے تھے سیدنا حسین۔ آج اس سے محبت کرنے والوں کا یہی انداز ہونا چاہیے۔ تواضع اور عزت و انکساری کی حالت یہ تھی کہ جب پتہ چلا کہ ان کے بارے میں کسی نے کوئی بات کی ہے، سیدنا حسن بصری نے کی تھی، ان سے پہلے سیدنا حسین نے کیا، کہ ایک کھجوروں کا ٹوکرا لیا اور اس کے گھر چلے گئے اور کہتے ہیں یہ میری طرف سے تحفہ ہے۔ پوچھا تحفہ کس لیے؟ کہا تم نے مجھے نیکیاں دی تو میں کچھ بدلہ تو دوں گا نہیں آپ کو، جب تو نے مجھے گالیاں دی تو مجھے نیکیاں دی ہیں، تو جب نیکیاں دینے والا جو ہے مجھ پہ سخاوت کر رہا ہے تو مجھے بھی تو کچھ بدلہ دینا ہی چاہیے نا۔ اطاعت اللہ کے رسول کی کس طرح تھی سیدنا حسین کی؟ میدان عرفات سے لے کر پیدل مزدلفہ، مزدلفہ سے منا، اور جب تک کنکریاں مارنے تک بلند آواز سے لبیک کہتے آ رہے۔ کسی نے کہا کہ اتنا آپ کہہ رہے ہیں آپ تھک جائیں گے اور آپ کا گلا خراب ہو جائے گا، تو مسکرا کے کہتے ہیں میرے والد نے مجھے کہا تھا کہ اللہ کے رسول کو میں نے اسی انداز سے ہی حج کرتے دیکھا۔ تو اللہ کے رسول کی اطاعت کی ان کی حالت تھی کہ اتنے لمبے سفر میں کوئی پرواہ نہیں کی۔ اس سے محبت کرنے والوں سے ایسی ہی اطاعت اسلام تقاضا کرتا ہے، اور صبر و استقامت جو آپ کے سامنے ہے، جو آپ نے سنا ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب مکہ سے وہاں روانہ ہوئے، اصل مسئلہ کیا تھا؟ میں اختصار سے آپ کے سامنے ایک حقیقی پکچر رکھوں۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ واحد ہستی ہیں جن نے تمام روایات کو جمع کر کے استقصاء کیا ہے کہ اصل حالات اور واقعات کے تھے۔ سب سے پہلا نقطہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پیارے پھول کو عراقیوں نے خط لکھے، اور خط میں یہ کہا امیتت السنہ واحیت البدعہ
سنت ختم ہوگی ہے، بدعات عام ہوگی ہیں، اور جب تک آپ نہیں آتے یہ کام ٹھیک نہیں ہوگا، اور ایک صندوق بھر کے خطوں کا بھیجا۔ نتیجہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہاں مکہ سے ہی حج کے بعد کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے آپ نہ جائیے، یہ وہی ظالم ہیں جنہوں نے آپ کے والد کو شہید کیا۔ عبداللہ بن عباس نے فرمایا آپ نہ جائیے۔ ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث بن ہشام نے فرمایا آپ نہ جائیے، یہ وہی ظالم ہیں جنہوں نے آپ کے والد کو شہید کیا۔ اور حتیٰ کہ جب وہ جانے لگے تو یہ بھی کہا صحابہ نے استودعک اللہ من قتیل، ہم اس وقت بہت پریشان ہیں، ہم اللہ کی سپرد کرتے ہیں، اللہ کی امانت میں آپ کو بھیجتے ہیں۔ جب جا رہے تھے فرزدق شاعر بھی ملا، اور فرزدق شاعر نے کہا کہ اگر مجھے یہ پتا ہو کہ آپ رک جائیں گے تو میں آپ کی سواری کے سامنے لیٹ جاتا ہوں، آپ نہ جائیے، ان لوگوں پہ اعتماد نہ کیجیے۔ لیکن کچھ فیصلے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبریل امین تشریف لائے، اور جبریل امین جب تشریف لائے تو ان کے ہاتھ میں خون آلود مٹی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ سیدنا حسین کی شہادت کی مٹی ہے۔ تو اللہ عز و جلال کے جو فیصلے ہیں وہ نافذ ہو کے رہتے ہیں۔ نتیجتاً جب وہاں پہنچے تو اس وقت ان کو اطلاع یہ مل چکی تھی کہ ان ظالموں نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی کو شہید کر دیا ہے۔ جب یہ بات ان تک پہنچی کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ اور ہانی بن عروہ ان دونوں کو شہید کر دیا گیا ہے، اور یہ شہید کرنے والا وہ ظالم ہے جو کوفے کا اس وقت گورنر تھا، عبید اللہ بن زیاد۔ جب پتہ چلا تو آپ نے فیصلہ کیا کہ اب کیا کرنا ہے۔ عبید اللہ بن زیاد نے لشکر بھجوایا۔ جب اس کو یہ پتہ چلا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ اپنا فیصلہ چینج کر بیٹھے ہیں کہ اب یہ کوفہ کی طرف نہیں آئیں گے، اب یہ کسی اور جگہ جائیں گے، جس کے نتیجے میں یہ ساری کی ساری شامت میری آئے گی۔ اور وہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ کیا تبدیل کیا تھا؟ 3 فیصلے تھے۔ پہلا فیصلہ مجھے اپنے وطن واپس جانا ہے، یا او الذهاب الى الثغر، یا میں کسی جہاد کے لیے کسی سرحد پہ جاؤں گا، او اتیان یزید لمبایعته، یا میں یزید کے پاس جاؤں گا اور اس کی بیعت کرنے کے لیے۔ یہ وہ خطہ تھا جو عبید اللہ بن زیاد ظالم کو پسند نہیں تھا کہ اگر ایسا ہو گیا اس کا مطلب ہے کہ میری گردن سب سے پہلے اڑائی جائے گی۔ نتیجتاً اس نے وہاں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کو شہید کیا۔ جو یہ خبر پہنچی یزید کے پاس تو سب سے پہلے انہوں نے کیا کہا؟ لعن اللہ ابن مرجانہ، اللہ لعنت کرے ابن مرجانہ پہ، یعنی عبید اللہ بن زیاد پہ، کہ جس نے یہ اتنا بڑا غلط کام کیا ہے۔ اور ان کے گھر سے رونے کی آوازیں شروع ہوئی، اور پھر سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جو بھائی ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں اپنے گھر میں جگہ دی اور انہوں نے ہمیں مدینے تک پہنچایا۔ جب مدینے میں آپ کا جسد خاکی تو وہاں ہی اس کی تدفین کی گئی، لیکن آپ کے سر مبارک کو مدینہ میں لایا گیا۔ سب لوگ اس وقت عمر بن سعید کے پاس جمع تھے۔ جب یہ خبر پہنچی قدم برأس الحسین رضی اللہ تعالی عنہ، تو اس وقت تمام گھروں کی عورتوں تک یہ بات پہنچی، تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اس شہادت پر سب غمزدہ تھے۔ اور یہ ظالم شمر جو عبید اللہ بن زیاد کے اشارے پہ جس نے شہید کیا تھا،
پھر اللہ ذوالجلال نے اس کو عبرتناک سزا دی، جس طرح اس نے اس ہستی کو شہید کیا اسی طرح ہی عبید اللہ بن زیاد کی حالت ہوئی، جس کا احادیث میں حال موجود ہے۔ اللہ ذوالجلال جنت الفردوس میں جمع فرمائے اور اللہ ذوالجلال ان کے اچھے اوصاف کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں یہ بات یاد رہنی چاہیے، معاشرے میں ایک نہیں دسیوں ایسے جھوٹ ہیں جن کو پھیلایا جاتا ہے، اور دسیوں ایسی باتیں ہیں جن کو بتایا جاتا ہے جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہاں میں 2 حدیث صحیح بخاری کی پیش کر کے بات کو مکمل کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اول جیش من امتی یرکبون البحر، میری امت کے لوگ جو پہلا لشکر ہوگا جو سمندر میں سواری کرے گا، فقد اوجبوا، ان پہ جنت واجب ہے۔ واول جیش من امتی یغزون قیصر مغفور لهم، اور سب سے پہلا لشکر جو میری امت میں سے وہ قیصر کے ساتھ، رومیوں کے ساتھ جنگ کرے گا، مغفور لهم، ان کو اللہ نے بخش دیا ہے۔ یہ آپ نے اس وقت ہی نوید سنا دی تھی۔ سب سے پہلے سمندری بحری بیڑا یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی سرپرستی کی تھی۔ یہ صحیح الجامع کی روایت ہے 2561، سلسلہ صحیحہ 173، اور صحیح بخاری کی روایت ہے ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں، صحیح بخاری 2924 اور سلسلہ صحیحہ 268 اور صحیح ابی داؤد 2512۔ آپ نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون البحر، میری امت میں سب سے پہلا لشکر جو سمندر میں غزوہ کرے گا، جہاد کرے گا، فقد اوجبوا، ان پہ جنت واجب ہے۔ قالت ام حرام، ام حرام کہتی ہیں، قلت یا رسول اللہ، میں نے اس حدیث کو سن کے فوراً کہا، اللہ کے رسول، انا فیہم، دعا کیجئے میں بھی ان لوگوں میں شامل ہوں کہ میرے اوپر بھی جنت واجب ہو جائے۔ قال انت فیہم، تو آپ نے فوراً خوشخبری دی آپ بھی ان میں سے ہو۔ تو میں حیران، واقعہ اس میں شامل تھی اور گھوڑے سے گر کے یہ شہید ہوئی، کیونکہ میدان جہاد کی طرف جا رہی تھی تو ان کی شہادت ہی کنسیڈر ہوئی۔ ثم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اول جیش من امتی یغزون مدینہ قیصر، سب سے پہلا لشکر جو میری امت میں سے مدینہ قیصر نامی شہر پہ غزوہ کرے گا رومیوں کے ساتھ، مغفور لهم، ان سب کو اللہ ذوالجلال نے بخش دیا ہے۔ فقلت انا فیہم یا رسول اللہ، قال لا، تو ام حرام نے کہا کہ میں ان میں سے ہوں گی، قال لا، فرمایا نہیں، کیونکہ پہلے شہید ہوگی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ اس روایت میں صحیح بخاری کی آپ نے سنی اور سلسلہ صحیحہ کی، اس کی شرح ہے فتح الباری۔ فتح الباری کی شرح میں محلب کا قول لے کے آئے ہیں ابن حجر، فتح الباری کی حدیث نمبر 2924 کے تحت لکھتے ہیں، فی ھذا الحدیث منقبۃ لمعاویہ، یہ حدیث میں فضیلت ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، لأنہ اول من غزا البحر، جس نے سب سے پہلے سمندر میں جہاد کیا اور بحری بیڑا بنایا، ومنقبۃ لوالدہ، اور اس میں فضیلت ہے اس کے بیٹے یزید کی، لأنہ اول من غزا مدینہ قیصر، وہی سربراہ تھے جب قیصر کے ساتھ مسلمانوں نے جنگ کی ہے۔ قال ابن حجر، ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ ساتھ لکھتے ہیں، وَكَانَ غَزْوَةُ يَزِيدَ الْمَذْكُورَةُ فِي سَنَةِ 52 من الہجرہ، یہ غزوہ 52 ہجری میں ہوا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ پیارے پھول سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ 61 میں شہید ہوئے ہیں۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس مبارک مہینے کی برکتوں کو سمیٹنے کے لیے ہم عاشورہ کا روزہ رکھیں اور برکتوں کو سمیٹنے کے لیے اپنے دل میں اہل بیت اور صحابہ کی محبت کی تجدید کریں اور ان کی محبت کو دنیا کے سامنے پیش کریں، اور
ان محرم کی برکتوں کو سمیٹنے کے لیے صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے صبر کرنا اور صبر پر لوگوں کو تیار کرنے کے اس پہلو کو غالب کرے. اور اللہ سے دعا ہے اللہ قیامت کے دن ہمیں جنت الفردوس میں اپنے محبوب اور اس کے ساتھیوں کا ساتھ نصیب فرمائے. اور وہ اسباب جو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا حسین اور فاطمہ اور حسن رضی اللہ تعالی عنہم و ارضاہم کی زندگیوں سے ہمیں ملتے ہیں، ان کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. اس مہینے کا دوسرا پیغام، اگر آپ خوبصورت زندگی کا آغاز کرنا چاہ رہے ہیں، محاسبہ کر رہے ہیں، تو پھر توبہ کر لیجیے. اپنے گناہوں کی توبہ، اپنی غلطیوں کی توبہ، اپنی خطاؤں کی توبہ. لیکن یاد رکھیے گا، یہ توبہ اس وقت تک قابل قبول نہیں جب تک اس میں 7 شرائط مکمل نہیں ہوں گی. سب سے پہلی شرط اخلاص. اگر اللہ کو راضی نہیں آپ کرنا چاہتے، لوگوں کو ہاتھ اٹھے دکھانا چاہتے ہیں، لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ میں بہت توبہ کرنے والا ہوں، میں تو بہت دعا کرنے والا ہوں، پھر بھی توبہ قبول نہیں ہوئی. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. اللہ تعالی صرف وہی عمل قبول فرماتے ہیں جو خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اور اللہ کو راضی کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو ہی اپنے عمل کا محور و مرکز بنا کے عمل پیش کیا جاتا ہے. کہ میرے مالک، جیسا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، اللہم اجعل هذا العمل خالصا لوجهك. اللہ اس میرے عمل کو خالص اپنے لیے خاص کر دے. ولا تجعل فيه لأحد نصیبا. میرے مالک، میرے اس عمل میں دنیا میں سے کسی کا حصہ نہ رکھنا. 100% اپنی رضا کے لیے اس عمل کو قبول فرما لے. دوسری بات، جب تک کوئی شخص بدعت میں ملوث ہے، بدعات کا مرتکب ہے، بدعات ایسا پہلو جس کو قرآن نے بیان نہیں کیا، کسی حدیث نے بیان نہیں کیا، موقع تھا، اسباب تھے، لیکن اللہ کے رسول نے وہ کام نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا. اس کام کو دین بنا کے، نیکی سمجھ کے، عمل صالح سمجھ کے، اللہ کا قرب سمجھ کے، عبادت سمجھ کے، ریاضت سمجھ کے، خیر خواہی سمجھ کے دین میں شامل کر دیا جائے، یہ بدعت ہے. اور حدیث یہ کہتی ہے، ان اللہ احتجر التوبہ عن کل صاحب بدعہ. لوگوں، اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول نہیں کرنی اس شخص کی جو شخص بدعتی ہے. 1699 نمبر صحیح الجامع کی روایت اور 162 نمبر سلسلہ صحیحہ کی یہ روایت پیغام دیتی ہے مسلمانوں کو. مسلمانوں، توبہ قبول کروانا چاہتے ہو، بدعت کو چھوڑ دو. من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جس شخص نے کائنات کا کوئی بھی فرض، کوئی بھی عمل کرے، اگر وہ سنت کے موافق نہیں، حدیث کے موافق نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ذات کے اعتبار سے بھی اعلیٰ، بات کے اعتبار سے بھی اعلیٰ، عمل کے اعتبار سے بھی بے مثال، جب تک ان کے طریقے کے مطابق عمل نہیں ہوگا فہو رد ای مردود، وہ مردود ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں، وہ اللہ کے ہاں شرف قبولیت سے نوازا نہیں جائے گا. بلکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد. جس نے قرآن و حدیث سے ہٹ کر کسی نئی چیز کو دین میں شامل کر دیا، وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں، مردود ہے. اور ایک چوتھی روایت کے الفاظ ہے، ان اللہ احتجب التوبہ عن کل صاحب بدعہ حتی یدعها. جب تک انسان بدعت کو چھوڑ نہیں دیتا، ساری زندگی عبادت کرتا رہے، اس کی توبہ کو قبول نہیں کیا جائے گا.
تو پہلی شرط جب تک اخلاص نہ ہو، جب تک بدعت کو چھوڑا نہیں جائے گا، توبہ قبول نہیں ہوگی۔ توبہ کی قبولیت کی تیسری شرط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ، بندہ جب اعتراف کرتا ہے کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے، اقرار کرتا ہے کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے، میرے مالک میں اعتراف کرتا ہوں، میں اقرار کرتا ہوں مجھ سے یہ گناہ ہوا، مجھ سے یہ غلطی سرزد ہوئی، میں خطا کار ہوں، یہ اعتراف اللہ کو پسند آتا ہے، اللہ اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ تیسری چوتھی شرط پھر اپنے گناہ پہ شرمندہ بھی ہو، نادم بھی ہو، پریشان بھی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح الجامع کی 1233 نمبر روایت ہے، فَإِنَّ التَّوْبَةَ النَّدَمُ، توبہ ہے ہی شرمندگی کا نام۔ جو شرمندہ ہو جائے، نادم ہو جائے، پریشان ہو جائے کہ واقعی میں نے گناہ کیا ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اللہ رب العزت اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں۔ چوتھی شرط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید جو لوگوں کو پڑھایا، سمجھایا، اس کے ضمن میں فرمایا جب تک جس گناہ سے توبہ کی جا رہی ہے وہ گناہ چھوڑ نہیں دیتا انسان، توبہ قبول نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سیدنا ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، 1670 نمبر روایت صحیح الجامع کی ہے، ان العبد اذا اخطأ خطیئہ، بندہ جب کوئی غلطی کرتا ہے، نکتت فی قلبہ نکتۃ سوداء، اس کے دل پہ کالا نشان لگ جاتا ہے، جب بار بار گناہ کرتا ہے حتیٰ کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، لیکن اگر اس کے اندر اتنی صلاحیت آ جائے کہ وہ گناہ کرنے کے بعد فَإِنْ هُوَ نَزَعَ، اگر وہ گناہ کرنا چھوڑ دے، وَتَابَ، توبہ کر لے، وَاسْتَغْفَرَ، اور استغفار کر لے، سُقِلَ قَلْبُ، اللہ اس کے سیاہ دل کو دوبارہ سفید بنا دیتے ہیں۔ تو اخلاص توبہ کی قبولیت کی پہلی شرط، بدعت کو چھوڑنا دوسری شرط، اعتراف اور اقرار کرنا اور شرمندہ ہونا تیسری شرط، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ انسان اس گناہ کو چھوڑ دے جس گناہ کی توبہ کر رہا ہے، اور پانچویں شرط وعدہ کرے، اے اللہ میں آئندہ نہیں کروں گا، عزم مصمم کرے، میں آئندہ نہیں کروں گا۔ اسی بات کو قرآن مجید نے سورۃ آل عمران میں 135 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو بیان کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور وہ لوگ جو کسی فحاشی کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں، او ظلموا انفسهم، یا اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھتے ہیں، ذکر اللہ، سب سے پہلے اللہ کا ذکر، فاستغفروا لذنوبهم، پھر اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور ان کو یقین ہوتا ہے کہ گناہ صرف اللہ ہی بخشیں گے، وَلَمْ يُصِرُّوا، چوتھا کام اصرار نہیں کرتے، پھر دوبارہ گناہ نہیں کرتے، بار بار گناہ نہیں کرتے، عزم آئندہ نہیں ہوگا میرے مالک، ایک مرتبہ مجھے معاف کر دے، علی ما فعلوا وهم يعلمون۔ چھٹی شرط یہ ہے انسان
جب تک برے دوست نہیں چھوڑتا، برا معاشرہ نہیں چھوڑتا، بری گیدرنگ نہیں چھوڑتا، اس کی توبہ ہونے کے باوجود پختہ نہیں رہتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات امت کو سمجھائی۔ ایک 99 انسان کا قاتل کسی پادری کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے ہیلی کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ میں 99 انسان کا قاتل ہوں۔ اس نے کہا اتنے بڑے ظالم اور توبہ کی بات کر رہے ہو؟ اس نے جب یہ بات سنی تلوار نکالی، اس کا بھی سر قلم کر دیا، 100 کا قاتل بن گیا۔ پھر اسے خوف آیا، پھر کسی عالم کے پاس گیا جس کے پاس علم تھا، پوچھتا ہے کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ اس نے کہا کیوں نہیں، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، لیکن ایک کام کرنا پڑے گا، ائت قریۃ کذا و کذا فإنہم یعبدون اللہ، فلان بستی میں چلے جاؤ، یہ غلط لوگوں کو چھوڑو، غلط معاشرہ چھوڑو، یہ غلط تعلق چھوڑو، فلان بستی میں چلے جاؤ، فإنہم یعبدون اللہ، وہ لوگ خالص اللہ کی عبادت کرنے والے۔ وہ گھر سے نکلا، کیا تڑپ ہے؟ توبہ قبول ہو جائے۔ گھر سے نکلتا ہے، چلنا شروع کرتا ہے، فأدرکہ الموت، راستے میں ہی اسے موت نے آن لیا، گر گیا۔ نہ اس نے کوئی نماز پڑھی، نہ اس نے کوئی عبادت کی، موت راستے میں آئی۔ فاختصمت الملائکہ، فرشتوں کا جھگڑا ہو گیا۔ کچھ فرشتے کہے یہ روح جنت کی مہمان بننی چاہیے، دوسرے فرشتے کہے کیوں، اس نے تو کوئی عمل ہی نہیں کیا۔ اللہ نے ایک اور فرشتہ بھیج دیا اور حکم دیا فیصلہ کرواؤ۔ فیصلہ کیسے ہوگا؟ قیسوا بینہما، پیمائش کرو، جیسے خاکی جہاں پڑا ہے پیمائش کرو، کیا نیک لوگوں کے قریب اس کا جسد خاکی ہے یا بد لوگوں کے قریب ہے؟ پیمائش کی گئی حتی وجداؤ الی ہذہ اقرب بشبر، جب پیمائش کی گئی صرف ایک بالش اس کا جسد خاکی نیک لوگوں کے قریب تھا، فیصلہ ہو گیا یہ جنت میں جائے گا۔ جب تک نیک لوگوں کا ساتھ انسان نہیں اختیار کرتا، برے لوگوں کو چھوڑتا نہیں ہے، وہ اپنی توبہ میں پختہ رہ نہیں سکتا۔ لوگ تانے دے دلا کر واپس لے آتے ہیں برائی میں، لیکن جواب وہ دینا چاہیے جو موسیٰ علیہ السلام نے دیا تھا۔ جب فرعون کو دعوت دینے گئے تو موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے کہا وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، جانتے ہو خود تو تم ایک بندے کو مار کے قتل کر کے بھاگے اور مجھے آج دعوت دے رہے ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قال فعلتها اذا وانا من الضالين، میں نے جب یہ کام کیا اس وقت پیغمبر نہیں تھا، اب مجھے اللہ نے پیغمبر کا درجہ دے دیا، میں اب نبی ہوں، اس لیے آپ کو میری بات سننی ہے۔ اس وقت میں گم راہ تھا، مجھے راستے کا پتہ نہیں تھا، تو میں نے تو چھڑانے کے لیے اس کو بٹھایا، قتل کرنا میرا مقصود تو نہیں تھا، لیکن میں اس وقت پیغمبر ہوں، یعنی میں ان اعمال کو چھوڑ چکا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جب تربیت کی تو پہلے غلط ماحول چھڑایا، اس لیے احمد بن حرب کہا کرتے تھے عبدت اللہ 50 سنہ، لوگ 50 سال ہو گئے مجھے عبادت کرتے، فما وجدت لذة العبادة حتى تركت 3 اشیاء، لیکن 50 سال میں مجھے عبادت میں لذت نہیں آئی، مٹھاس نہیں آئی، چاشنی محسوس نہیں ہوئی، حلاوت کو محسوس نہیں کر سکا جب تک میں نے 3 چیزیں چھوڑ دی تھی۔ ترکت صحبت الفاسقین حتی وجدت صحبت الصالحین، میں نے فاسقوں کو چھوڑا، برے لوگوں کو چھوڑا، اللہ نے نیک لوگوں کا ساتھ دے دیا، میری عبادت میں لذت آئی۔ ترکت رضا الناس، میں نے لوگوں کو راضی کرنا چھوڑ دیا، صرف رب کو راضی کرنا شروع کیا۔ حتی قدرت ان اقول الحق، اللہ کا انعام کیا ہوا، جب میں نے رب کو راضی کرنا شروع کیا تو میری زبان پہ اللہ نے حق بات کو جاری کر دیا، جس سے میری زندگی میں لذت آئی۔
ترکت لذت الدنیا فوجدت لذت الآخرہ، میں نے دنیا کی لذتوں کو ٹھوکریں مار دی کہ مجھے دنیا کی لذتیں نہیں چاہیے۔ لذت وہ ہے جو اللہ کی اطاعت میں رہ کے حاصل کی جائے، لذت وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کی روشنی میں انسان کو حاصل ہو۔ اللہ نے مجھے دنیا کی لذتوں سے بھی محروم نہیں کیا، اخروی لذتوں کو بھی پہچاننے، ان سے آشنائی نصیب فرما دی۔ اس لیے چھٹی شرط، جب تک انسان برا ماحول نہیں چھوڑتا تو یہ تانے دینے والے کیا کہیں گے؟ جب انسان کسی نیکی کی طرف راغب ہوتا ہے، جب انسان نمازی بن جاتا ہے، جب انسان کسی برائی کو چھوڑ کر اچھے راستے کی طرف آ جاتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں اتذکر کم نغمۃ سمعنا وانت فینا راقص مریب، بھول گئے ہو اکٹھے تو ہم موسیقی سنا کرتے تھے، گانے سنا کرتے تھے، تم بھی تو تھے جو بہترین رقص کیا کرتے تھے، آج تم نیک بن گئے۔ اتذکر کم خمرۃ شربنا، جانتے ہو کتنی مرتبہ ہم نے اکٹھے شراب پی تھی، آج تم بھی نیک بن گئے، ہم ہی برے رہ گئے۔ این الصلوات التي ترکنا والکفر فی حقنا مزید، اکٹھے تو تھے ہم، نہ تم نماز پڑھتے تھے نہ ہم نماز پڑھتے تھے، آج تم ایک بن بیٹھے، بھول گئے ہم نمازی۔ یہ وہ تانے ہیں جب انسان سنتا ہے تو پریشان ہوتا ہے، لیکن پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ الکلاب تنبح والقافلة تسیر، قافلہ ہمیشہ سفر جاری رکھتا ہے، اور کہنے والے کی بات کا ترجمہ کیا ہے؟ قافلے کو دیکھ کر